میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آج اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے اس کے حقائق جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے یو کے احمدیہ کمیونٹی کی 2 نمایاں شخصیات کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عطاء المجیب راشد صاحب جو کہ امام فضل ماسک لنڈن، اور مظفر چودھری صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ ٹریڈ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو جناب امام صاحب، چوہدری صاحب، پرائم ٹی وی کی آڈینس کی جانب سے، کمیونٹی کی جانب سے ہم اس واقعے کی شدید ترین الفاظ مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی ایسی مثال قائم کی گئی ہے جس کے بارے میں الفاظ میں تو بیان کرتے ہوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کافی زیادہ ریئیکشن بھی آیا ہے، میڈیا میں بھی آیا ہے، پبلک کا بھی ریئیکشن آیا ہے۔ ایک جو بڑی دلچسپ بات اس حوالے سے سنی گئی ہے، جو کہی گئی ہے کہ جی یہ جو واقعہ خالی احمدیہ کمیونٹی پہ جو ہوا ہے، جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پاکستان میں پچھلے 5 سال سے سنی مساجد پہ بھی اٹیک ہوا، شیعہ مساجد پہ بھی اٹیک ہوا، آرمی پہ GHQ پہ اٹیک ہوا، تو پبلک کا یہ بھی کچھ کہنا ہے یا میڈیا کے بعض جو حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے، یا ایک اسی حوالے سے جس طرح پاکستان میں جو ٹارگیٹنگ کلنگ ہو رہی ہے یہ اسی کا ایک آگے ایک فردر حصہ ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا جذبات ہیں، یا آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ کیا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے یا کوئی منظم سازش ہے؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے۔ دوسرے جن الفاظ میں آپ نے اس بہت ہی دردناک اور المناک حادثے کا ذکر کیا ہے اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت کم آوازیں ہیں جو حق کی تائید میں اس طرح جرأت کے ساتھ بلند کی جاتی ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک غلط اثر سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی انسان غور کرے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہرگز ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، ایک انتہائی المناک، دردناک، وحشت اور بربریت کا مظہر واقعہ ہے جو اس روز 28 مئی کو لاہور میں ہوا۔ احمدیوں کی 2 بڑی مساجد دارالذکر اور بیت النور ماڈل ٹاؤن میں یہ واقعہ ہوا، اس کی تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ اس روز کیا گیا، شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو انسان ہوتے ہوئے مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس وقت بربریت میں۔ بہرحال یہ واقعہ ہے۔ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی عام واقعات کی ایک کڑی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور میں بڑے زور کے ساتھ اس بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا ثبوت بڑا سیدھا سادہ ہے۔ اگر کوئی بھی صاحب عقل و فراست شخص ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ ان واقعات سے ہٹ کر ایک واقعہ ہے، کیونکہ اس کا پس منظر ایک واضح پس منظر ہے۔ جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ شروع سے لے کے آج تک ہمیشہ ظلم و ستم کی تاریخ رہی ہے۔ مخالفین کی طرف سے بہت ہی ناجائز ظلم و ستم جماعت پر کیے جاتے رہے، اور اس واقعے سے پہلے کچھ عرصہ اگر پاکستان کے اخبارات کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں معین طور پر یہ خبریں شائع ہوئی ہیں۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں، وہ احمدیوں کا نام بھی نہیں لیتے، قادیانیوں کا لفظ بولتے ہیں کہ ان کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کے لیے ہمیں معین طور پر ان سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں در و دیوار پر ہر جگہ پر آپ کو اس گزشتہ کچھ عرصے میں جماعت احمدیہ کے خلاف اشتہارات نظر آتے ہیں، اور اشتہارات معمولی زبان میں نہیں ہیں، انتہائی ظالمانہ زبان استعمال کی جاتی ہے، غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ان کا قتل کرنا فرض ہے، اور اس حد تک کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، سوچیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص ایک احمدی کو قتل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ چوہدری صاحب سے سوال میرا ہے، چوہدری صاحب، واقعے کے بعد گورنمنٹ کا جو ریئیکشن آیا اس میں حکومتی سطح پر تو چونکہ اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے اور بہت زیادہ اس کے آپ لوگوں کی حمایت میں بیان آئے، لیکن پھر بھی ایک جنرل تاثر یہی تھا کہ ایک سفیشینٹ لیول آف سپورٹ جو کہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں۔ دیکھیں، اگر آپ گورنمنٹ کے لیول آف سپورٹ کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو نہایت ہی پتھیٹک، قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہر گورنمنٹ اس میں مجھے ملوث نظر آتی ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جی احمدی مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور ایک نہیں کئی دفعہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تو گورنمنٹ کیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اس وقت؟
اس میں سینٹرل گورنمنٹ کو لے لیں, پروونشل گورنمنٹ کو لے لیں, سب کو لے لیں. ان کو پتا نہیں ہے کہ کتنے اشتہار لگے ہوئے. ایون ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے ججوں کے جو نیم پلیٹس ہوتی ہیں ان کے نیچے یہ اشتہار لگے ہوئے ہیں. اس سے بڑی اور جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس واقعہ میں بھی پولیس تقریباً 2 گھنٹے بعد آتی ہے. جو گڑی شاہ والی مسجد ہے وہ پولیس اسٹیشن سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ہے, آپ کی انفارمیشن کے لیے. پھر اس سے پہلے یہ خود بیان دے رہے ہیں انٹیلیجنس والے, جی ہمیں یہ اطلاع تھی, مہینہ پہلے سے اطلاع تھی کہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہوگا, اور ہم نے جماعت ہم کو بتایا تھا. کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی تھی تو ہمیں اسپیشل سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی؟ چند 2-3 سپاہی گڑی شاہ والی مسجد میں تھے اور اتنے مال ٹاؤن میں تھے, اور جب اٹیک ہوا سب سے پہلے بھاگی ہوئی ہیں. پھر ایک اور بات سنیں, 2 آدمی پکڑے گئے ہیں, ایک ماڈل ٹاؤن میں گڑی شاہ کی مسجد ہم نے پکڑے, جماعت کے لوگوں نے پکڑے ہیں, اور رات شام کو بیان آیا تھا سینئر منسٹر کا جی ہمارے پولیس نے پکڑے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اور اس کے واقعے کے بعد اب 2 ہفتے ہو چلے ہیں نا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی. کوئی بورڈ بیٹھا ہے, کوئی کسی نے بیان دیا ہے کہ کیا ہم انکوائری کر رہے ہیں, یہ جو پکڑے ہوئے ابھی تک ان کی تحویل میں بھی ہیں کہ نہیں, ہمیں تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے. اور ہاں اب اس کے بعد لپ سروس کے لیے بیان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جب ابھی بھی لوگ دندناتے پھر رہے ہیں, ابھی تک طریق جو ہے مذہبی جماعتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے 3 دن بعد 13 مذہبی جماعتوں کا اجتماع ہوا ہے. میں اس پہ آپ سے بعد میں بات کروں گا, پہلی چیز آپ مجھے یہ بتائیں. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, اس لیے سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہاں اس میں 2-3 چیزیں اچھی ہیں. نواز شریف صاحب کا بیان بڑا اچھا ہے, میں ان کی تعریف کروں گا, ان کے جماعت احمدیہ کو بھائی کہا ہے. نمبر 2, الطاف حسین صاحب جو کہ ایم کے لیڈر ہیں, ہیڈ ہیں, نہایت ہی دلیری سے حق کی بات کہتے ہیں, اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہاں ہائی کمیشنر لندن والے واجد صاحب نے 2-3 بیان بڑی دلیری سے دیے اور صحیح دیے ہیں کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے, جو اچھی بات ہے وہ بھی کہنی چاہیے, لیکن گورنمنٹ کا جو پریکٹیکل ریئیکشن ہے 0. جو افراد جن کی جان بحق ہوئے ان کو دفناتے وقت کیا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی منسٹر یا کوئی سینئر بیوروکریسی کی طرف سے یا کوئی ایسے افراد کوئی آئے جنہوں نے آ کے آپ کو ساتھ؟ آپ سینئر منسٹر کی باتیں کرتے ہیں, بچوڑیے گورنمنٹ کا کوئی معمولی سا افسر بھی وہاں پہ نہیں تھا. ساری سب چیز ہم نے خود کی ہے. میں بتاؤں ایک بھی کوئی بھی کسی قسم, دیکھیں 85 بندوں کا شہید ہونا, 150 بندوں کا زخمی ہونا, اور 3-4 گھنٹے واقعہ مسلسل چلنا, اور سارا واقعہ لائیو ٹی وی پہ ورلڈ وائڈ دکھایا گیا ہے. It is an international incident, it's not a local. 3 گھنٹے CNN, BBC, الجزائرہ سب لائیو دکھا رہے تھے. آپ کے پاکستان کے سارے چینل لائیو دکھا رہے تھے. نہ چیف منسٹر, نہ پرائم منسٹر, نہ پریزیڈنٹ, نہ ہوم منسٹر, کوئی بھی اس واقعے پہ نہیں پہنچا ایٹ دی اسپاٹ کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. وہ تو شام کو ہاسپٹل میں, وہ جب لوگ ہاسپٹل میں تھے وہاں چلے گئے, تو وہ تو ایک لپ سروس ہے, دکھانے کی بات ہے. پریکٹیکلی تو اگر دیکھیں جب 4 گھنٹے ایک چیز میں چل رہی ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, سب کچھ, نہ پولیس آ رہی ہے نہ کوئی ہوا ہے, تو اس ایک واقعہ وہ ہو گیا. اس کے بعد اب تک کیا انکوائری ہوئی ہے؟ کوئی انکوائری نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ جو چوہدری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ عالمی واقعہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس پر صرف پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو بعد میں تعزیت کا اظہار کیا, رسمی بیانات دیے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن دیکھیں کہ دنیا کے عمائدین نے امام جماعت احمدیہ کو بذریعہ ٹیلی فون, خطوط اور فیکس میسیجز کے ذریعے اس پہ تعزیت کی ہے. تو اتنا بڑا واقعہ ہے جس کا امپیکٹ ساری دنیا میں محسوس کیا گیا, لیکن جو ریئیکشن حکومت پاکستان کی طرف سے دکھایا گیا وہ بھی آپ نے سن لیا. چوہدری صاحب, واقعے کے 3 دن کے بعد ہی پنجاب میں غالباً لاہور میں 13 مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ المناک واقعہ جو ہے یہ بیسیکلی اینٹی احمدیہ لاز کو ختم کرانے کی ایک سازش ہے, جس میں انہوں نے کچھ بیرونی قوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اس واقعے سے آپ لوگ کیا تاثر لیتے ہیں؟ دیکھیں اس کا اگر دیکھیں نا تو قابل افسوس چیز یہ ہے کہ جو ہماری مذہبی علماء اور رہنما ہے نا, سب پاکستان کی تباہی اور بیڑا غرق کرنے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. یہ جو واقعہ چونکا ہے بالکل جھوٹ بولا انہوں نے, اس لیے بولا ہے ہماری کمیونٹی کا تو موٹو ہے لو فار آل, ہیٹڈ فار نن. ہم تو دنیا میں محبت بانٹتے ہیں کہ ہم اپنے معصوم لوگوں کی جانیں لیں گے اس چیز کے لیے؟ کیوں؟ ہماری تو ہسٹری ایسی نہیں ہے. کوئی ایک بھی دہائی کیا ہسٹوریکلی ہم نے کبھی ایسی چیز کی ہے؟ یہ ٹوٹل بتان ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بھی آپ کے علم میں اضافہ کر دوں, چاند علماء نے اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اس میں گورنمنٹ انوالو ہے تاکہ اس واقعے کو موقع اٹھا کے تو جنوبی پنجاب میں جو مذہبی رہنما ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور جنوبی پنجاب میں طالبان کے جو گٹ کٹھے ہوئے ہیں سب کے علم میں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی علماء وہی تھے نا جو پاکستان کے بننے کے خلاف تھے.
آپ پاکستان کی ہسٹری میں چلے جائیں، جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کافرستان ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے. یہ احراری لے لیں، مجلس علماء ہند جو سارے ہندوستان کے علماء کی